بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ غسل کرتے وقت کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا۔ آدمی ناپاک رہتا ہے، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا یہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچ جانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت میں ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے مواقف نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر یہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کریں اور پھر وضو کریں۔ اگر کسی چوکی یا سٹول یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیں۔ اگر ایسی جگہ ہیں تو پیر پھر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے، تو سارا وضو کر لیں مگر پاؤں نہ دھوئیں۔ وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر یعنی کہ سیدھے کندھے پر، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، اس طرح کہ سارے جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، پھر دوسری بار پانی بہائیں تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر اسی جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائیں اور پھر اپنے پاؤں دھوئیں۔ اگر وضو کے وقت پاؤں دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں، اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ مذکورہ بلا طریقے کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل کرتے وقت قبلہ کی طرح منہ نہ کریں، پانی بہت زیادہ نہ پھینکیں اور نہ ہی بہت کم لیں کہ اچھی طرح غسل نہ ہو سکے۔ ایسی جگہ غسل کریں کہ کوئی دیکھے نہ۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں۔ محترم ناظرین، غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالیں۔ بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کریں، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئیں ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکیں اور پھر دونوں پاؤں دھوئیں۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو، یہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو محترم ناظرین پھر ایسے کریں کہ آپ ننگے ہو کر بھی نہانا درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائیں یا بیٹھ کر نہائیں، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ کوئی کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، نہاتے وقت زبان سے کلمہ یا کوئی دعا بھی نہ پڑھیں۔ اگر غسل کے بعد یاد آ جائے کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی تھی تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ یہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لیں۔ لیکن فقط ہاتھ پھیرنا کافی نہیں، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے۔ اگر کلی کرنا بھول گیا تو اب کلی کر لیں، اگر ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اب ناک میں پانی ڈال لیں۔ غرض جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لیں، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ سر کے سب بال بگھونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، ایک بال کی جڑ بھی پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، البتہ خواتین کے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، بال گوندے ہوئے ہوں تو بالوں کو بگھونا چاہیے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہ پائے۔ اگر بال بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی پہنچ سکے تو بال کھول ڈالیں اور بالوں کو بگھو دیں۔ انگوٹھی، چھلے وغیرہ بہتر ہے کہ اتار کر غسل کریں یا ان کو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے ہلا لیں تاکہ ان کے نیچے سے بھی پانی بہہ جائے۔ اگر انگوٹھی چھلا پہنے ہو تو انہیں خوب ہلا لیں تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے۔ اس طرح خواتین نتھ اور بالیوں کو خوب ہلائیں۔ اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ محترم ناظرین، کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ
अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।